سورہ بقرہ آیت نمبر 251 آپ حضرات کے پاس پارے کا آخری پیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے یعنی حضرت طالوت علیہ الرحمہ اور ان کے لشکر نے جالوت والوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی۔ وقتل داود جالوت، اور حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی اور ان کو سکھایا، تعلیم دی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تبارک و تعالی بعض آدمیوں کے ذریعے سے بعضوں کو دفع نہ کرتے، دور نہ کرتے، لفسدت الارض، تو زمین کے اندر ایک فساد برپا ہو جاتا، زمین فساد سے پر ہو جاتی۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات ہیں جو ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں یا ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً بے شک آپ البتہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرت طالوت علیہ الرحمہ اور جالوت کے لشکر کے درمیان میں جو مقابلہ ہوا، صفیں آمنے سامنے ہوئی، تو اس کے بعد جالوت کے مقابلے میں حضرت طالوت علیہ الرحمہ نے حضرت داود علیہ السلام کو نکالا، اور حضرت داود علیہ السلام نے اس جالوت کو قتل کر ڈالا، جس کے متعلق کل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی حضرت داود علیہ السلام پر ہونے والے انعامات کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داود علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی اور حکمت بھی دی۔ حکمت سے مراد آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ویسے تو حکمت اعلیٰ قسم کی دانائی، فہم و فراست کو کہتے ہیں، لیکن حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حکمت سے مراد نبوت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داود علیہ السلام کو بادشاہت سے بھی نوازا اور نبوت سے بھی نوازا۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر نبوت الگ سے منصب تھا اور بادشاہت الگ سے منصب تھا، جیسا کہ آپ حضرات نے ابھی جو واقعات پڑھا سنا اس میں دیکھا کہ وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام وہ نبی ہیں، نبوت ان کے پاس ہے،
اور بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت علیہ الرحمہ کو عطا کی، تو نبوت الگ ایک تھی اور بادشاہت الگ. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بادشاہت اور نبوت دونوں ایک جگہ اکٹھی کر دی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے نبوت اور سلطنت بادشاہت دونوں سے نوازا. اور ان حضرات کا جو دور ہے یہ بنی اسرائیل کا سنہری دور کہلاتا ہے. اس میں ان کی ترقی انتہائی عروج کے اوپر. جی محترم سامعین کرام، قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف چیزوں سے نوازا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین کے اندر خلافت بھی عطا فرمائی. اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، کہ یہ جو لوہا ہے ہم نے ان کے ہاتھ کے اوپر نرم کر کے رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر لوہے کو نرم کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسا چاہتے لوہے کو مروڑ دیتے، اور اس کو ایسے جیسے کوئی پگھلی ہوئی چیز ہوتی ہے، ہم جیسے موم کو ہم مروڑ دیتے ہیں، یا آپ آسانی کے ساتھ یوں سمجھ جیسے آج کل چائنا مٹی بچوں کے کھلونے کے طور پر چل رہی ہوتی ہے، اس کو جیسا چاہیں اس کی شیپ بنا لیتے ہیں. اور اس طریقے سے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں بھی ایسے ہی لوہے کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ کے موم کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اس کی زرہیں بناتے تھے، اور زرہیں بنا کر فروخت کرتے تھے، اور اس کی انکم سے اپنے گھر کا اور اس طریقے سے خرچہ وغیرہ چلایا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ جو پرندوں کی بولیاں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی. وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ٹھیک ہے کہ ہم نے ان کو یہ پرندوں کی بولیاں بھی کیا ہیں عطا کی، وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھا کرتے تھے. محترم سامعین کرام، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ ہم نے اس کے علاوہ بھی جو چاہا حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کی تعلیم دی. محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا. اور علم کیا ہے وہی آپ حضرات کو بتا دیا کہ زرہیں بنانے کا علم ہو گیا، لوہے کو موم کر دیا، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، اور اس طریقے سے پرندوں کی بولیاں دے دی. یہ سارے مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم سے نوازا ہے. محترم سامعین کرام، اور اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے بہترین روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے تھے، کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ بڑے ہی خوش الہان تھے. اللہ تعالیٰ نے زبور سے نوازا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، زبور جو آسمانی کتابوں میں سے 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو دی، اور آپ اس کی تلاوت کیا کریں. انتہائی خوبصورت لہجے اور پرسوس طریقے سے تلاوت کیا کرتے تھے کہ پرندے بھی ہوا کے اندر یا پرندے بھی اس کو سنا کرتے تھے. اور آج بھی لحن داودی محاورتاً استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کو تو اللہ تعالیٰ نے لحن داودی سے کیا ہے نوازا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزیں سیدنا داؤد علیہ السلام کو عطا کی. بلا کی بہادری تھی، بلا کی جسامت تھی، اور یہ ساری کوالٹیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی. محترم سامعین کرام، یہاں تک جتنی بھی باتیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر آئی ہیں اکثر و بیشتر بائبل کی، اور آج بھی ان کا بائبل کے اندر ایک باب حضرت سیمون علیہ السلام کے نام سے موجود ہے، جن میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. حضرت طالوت علیہ الرحمہ کے متعلق بیان کی گئی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے اندر یعنی کہ ایسی جس کے قرآن مجید تصدیق نہیں کرتا، نہ ہی وہ انسان کے عقل میں آ سکتی ہیں. مثال کے طور پر کہ جیسا کہ آگے روایات میں آتا ہے کہ طالوت علیہ الرحمہ نے ان کی بہادری اور ان ساری چیزوں سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ کر دیا تھا، گویا کہ وہ ان کے داماد بھی تھے، داماد بھی بنے.
لیکن بائبل کی روایات کے اندر پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ آگے چل کر جب حضرت داؤد علیہ السلام کی اس واقعے سے شہرت ہو گئی، لوگوں کے اندر ان کے چرچا ہوا، تو حضرت طالوت کو ان سے حسد ہونا شروع ہوا، اور یہ حسد کے اندر مبتلا ہو گئے، اور یہ ہو گیا، اور اس قسم کی باتیں. یہ اب آپ سوچ لیجئے کہ جس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالی نے چنا ہے اور ان کے متعلق فرمایا کہ ہم نے علم سے بھی نوازا، حکمت سے بھی نوازا، اور ان ساری چیزوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب کرتا ہے، تو وہ کیا ایسی اوچھی ہتھ کنڈے یا اوچھی حرکتوں کے اندر آئے گا؟ انسان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ان واقعات کی تصدیق کی جا سکتی ہے جو قرآن مجید کی اور بیان کردہ واقعات سے کیا ہوں، اگینسٹ ہو، مخالف ہو، اور ان سے الگ طرح ان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. تو فرمایا کہ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ دیکھو زمین کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو ہٹاتے نہ، دور نہ کرتے، دفع نہ کرتے، تو زمین کے اندر تو فساد برپا ہو جاتا. اب دیکھ رہیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت رہی ہے کہ جب بھی کوئی اپنے ظلم اور ستم کے اندر حد سے اسے تجاوز کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مد مقابل کوئی نہ کوئی لشکر، کوئی نہ کوئی جماعت کو لے کر آتے رہے ہیں. تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، آپ کو یہ بات نظر آئے گی. اسی وجہ سے آج بھی ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ لِكُلِّ فِرْعَوْنِ مُوسَىٰ، کہ ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور آتا ہے. یعنی ہر ظالم کے آگے کوئی نہ کوئی ایسا آدمی عادل اور منصف جو اس سے ٹکرانے والا، اس کے راہ میں کھڑا ہونے والا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا کوئی نہ کوئی لازمی آتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، چاہے فرعون کا زمانہ ہو، چاہے مسولینی کا دور ہو، چاہے ہٹلر کا دور ہو، چاہے اور کسی کا بھی دور ہو، ٹھیک ہے نا، آپ دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کو، چاہے تاتاری ہی کیوں نہ ہو، ان کا بھی ظلم و ستم ایک حد تک اس کے مقابلے میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی جماعت آتی ہے، پھر ان کو شکست دیتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر ہم اس طریقے سے بعضوں کو بعضوں کے ذریعے سے دور نہ کریں نا، ان کے راستے میں نہ لے کر آئیں، تو زمین کے اندر ظالموں کا ہی کیا ہو، وطیرہ ہو، اور ظالموں کی ہی حکومت اور ظالموں کا ہی لین دین ہو، وہ عوام الناس کو جیسا چاہیں وہ کریں. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہوتا ہے کب تک وہ اس کو لے کر آتے ہیں، کیسے لے کر آتے ہیں. آپ مجھ سے زیادہ اس تاریخ کو بہتر جانیں. فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے جہان والوں پر کیا کرتے ہیں، فضل کرنے والے ہیں. اب ایک وقت تھا کہ رشیا کی پاور تھی، ٹھیک ہے نا، وہ سپر پاور تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے اس کا دھڑن تختہ کیا. پھر اب اس وقت جناب والا دیکھ لی، امریکہ اور اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے، اس کے مقابلے میں کیسے اس کو شکست فاش بھی ہوئی، اور یہ سب کچھ، اور نیٹو کا اتحاد بنا. کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے سر و سامان افغانیوں کے ہاتھوں ان کو شکست فاش دی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اہل جہان والوں پر کیا کرتے رہتے ہیں، اپنا فضل اتارتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں. محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے نا تو آپ کو یہ ساری باتیں نہ بتاتے، نہ ہی آپ کو اس کے متعلق علم ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہیں. کیوں؟ کہ یہ آپ کی رسالت کی، نبوت کی علامات ہیں. اب دیکھیے یہ ہزاروں کی تعداد میں لشکروں کا موت سے بھاگنا اور ان کا مر جانا، اور طالوت اور ان کا واقعہ کا پیش آنا،
اور اس قسم کی اور جتنی غیب کی خبریں ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلائی گئیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے امت کو اور لوگوں کو کیا کیا ہے بتایا۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو تاریخ دان تھے، نہ کوئی تاریخ کی کتاب پڑھی، نہ کہیں سے اس طرح پوچھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، پھر بتایا۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات بھی فرمائی، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ بھائی اس سے پہلے 40 سال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل رہی، 40 سال سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی باتیں نہیں بیان کی۔ نبی فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن، اس سے پہلے میں ایک عرصہ میں نے آپ کے ہاں گزارا ہے، عمر کا ایک حصہ گزارا، تب تو میں نے کوئی ایسی باتیں نہیں کی تھی، کوئی باتیں نہیں کی، نہ کسی کا قصہ، نہ کسی کی کوئی بات، جیسے مجھ پر وحی آنا شروع ہوئی میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو یہ رسول یہ بتانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ آپ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، بلکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، بلکہ آپ خاتم المرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے اوپر آ کر نبوت، رسالت بالکل کیا ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو حضرات انبیاء علیہ السلام آتے رہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی بحیثیت نبی نہیں آئے گا، بحیثیت نبی نہیں آئے گا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ کے نبی ہیں، آئیں گے، تشریف لائیں گے، احادیث کے اندر متواتر ہیں، لیکن وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، وہ بحیثیت امتی کے کیا ہے آئیں گے۔ تو فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری باتیں ہم نے ہی آپ کو پڑھ کر کیا ہے بتائی ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جہاں پر ہم نے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا اپنی توحید کو، وحدانیت کو بیان کیا ہے، وہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ بلا شک و شبہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں، نہ صرف یہ کہ پیغمبر ہیں بلکہ آپ خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔